السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت اور خوش اور آباد رکھے۔ آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جو کہ خاران کا ایک تحصیل ہے جس کا نام سرخاران اور وہاں کا علاقہ مسکان قلات، یہاں پر ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اور یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ جامعہ تنظیم العلوم مسکان قلات ہے، جو کہ مسکان قلات کا ایک عظیم الشان بلکہ خاران کا ایک عظیم الشان دینی ادارہ ہے، جو کہ اس پرفتن دور میں خاران میں دین متین کے کام کے لیے سرگرم عمل ہے اور دین کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور خاران جیسے پسماندہ علاقے میں ایسا عظیم الشان مدرسہ شاید آپ نے کسی جگہ میں اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں دیکھا ہو۔ آج ہم آپ کو یہاں پر وزٹ کراتے ہیں اس مدرسے کا، کہ اس علاقے میں ایسا مدرسہ اور ایسا زبردست نظام ہم نے اس سے پہلے کسی جگہ میں شاید کہ دیکھا ہو۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مدرسے کا نظارہ۔ جی تو اب آپ سب نے مدرسے کا جو مختصراً بیرونی باہر کا جو منظر تھا خوبصورت آپ سب نے دیکھا۔ اتنا بڑا ماشاءاللہ چار دیواری، اس کے ساتھ اتنا بڑا مدرسے کا عظیم الشان بلڈنگ، اور یہاں پر یہ باغات وغیرہ سب آپ سب نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے علم میں یہ لانا چاہوں کہ صرف یہ اس علاقے کے بچے یہاں پر رہائش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دور دراز علاقوں سے آپ نے ویڈیو میں دیکھا یہاں پر سائیکلیں، موٹر سائیکل، دور دراز علاقوں سے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر عصر کے بعد جو ہے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے علاقے کے بھی بچے سب یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سائڈ پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دوسری طرف بلڈنگ کی، یہ جو ہے بنات کا مدرسہ ہے، یعنی کہ بچیوں کو یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ ابھی آپ کو مدرسے کا اندرونی منظر اور کلاسز کا جو ہے ملاحظہ کرواتے ہیں، آپ وہاں پر بھی دیکھ انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے اس جیسے پسماندہ علاقے میں ایسا عظیم الشان ادارہ اور ایسے اچھے منظم انداز میں کس طرح چل رہا ہے۔
جی احباب، آپ سب نے جو ہے مدرسے کا ملاحظہ، اندرونی منظر کا ملاحظہ بھی کیا، کچھ کلاسز بھی ہم نے آپ کو ملاحظہ کروا ہے۔ ابھی ہم اس مدرسے کے محتمم اعلیٰ سے اس مدرسے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب احباب نے مدرسے کا جو ہے اندرونی بیرونی کلاسز وغیرہ کا منظر ملاحظہ فرمایا۔ ابھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے اس ادارے کا جو کہ جس کا نام جامعہ تنظیم العلوم مسکان قلات ہے۔ ہم اس کے جو محتمم اعلیٰ ہے، منتظم اعلیٰ ہے حضرت اللہ مولانا مفتی فدا حسین جلالی صاحب، ابھی ہم اس مدرسے کے حوالے سے اس سے کچھ عرض کریں گے اور اس سے معلومات لیں گے۔ علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اس مدرسے کا یہ جو نظام ابھی چل رہا ہے، جو رہائشی بچے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں یہ جو معاملات آپ چلا رہے ہیں، یہ رہائشی جو نظام اپنے مسافر طلباء جب رکھنا شروع کیے، یہ کب یہ نظام شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ جناب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکال کر خاران شہر سے دور اتنے فاصلے میں یہاں پہ تشریف لائے۔ اس مدرسے کا نظام الحمدللہ 2016 سے، کافی تو پرانا نظام پہلے چل رہا تھا، پھر اس کے بعد 2016 میں ہم نے یہاں پہ یہ نظام یہاں پہ رکھا۔ اللہ کے فضل سے اس چھوٹے سے گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند ہی گھر ہیں یہاں پہ، اس چھوٹے سے گاؤں میں اللہ کی مہربانی سے یہ عظیم الشان ادارہ تقریباً کچھ ہی عرصے میں ہم نے محنت کر کے یہاں پہ اس ادارے کو قائم کیا اور یہ نظام یہاں پہ چل رہا ہے۔ آپ نے دکھایا کہ ہمارے کلاسز میں اساتذہ کرام موجود ہیں اور طلباء کافی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ سارے قلیل عرصے کے دوران یہاں پہ سارا نظام قائم کہ یہاں پر رہائشی بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ رہائشی بچے جو یہاں پہ مدرسے کے اندر رہتے ہیں تقریباً 60 کے قریب ہیں۔ 60 طلباء ٹوٹل طلباء 150 تعداد ہمارے ہیں طلباء کے، اور بقایا جو علاقے کی بچیاں یہاں پہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تقریباً ان کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہے۔ یہاں پہ ان کے اندر بھی درس نظامی اور حفظ کے کلاس بچیوں کے اندر بھی ہم ان کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ نظام وہاں پہ بھی چل رہا ہے۔ اساتذہ کی تعداد کتنی ہے منظر؟ اساتذہ کی تعداد 4 اساتذہ ہیں۔ ایک درس نظامی کا میں خود پڑھا رہا ہوں، بقایا ایک استاد ہمارے حفظ کے کلاس کے ہیں، اور ایک استاد ہمارے یہاں پہ ناظرہ میں ہیں، اور دوسرا ایک استاد ٹیچر جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے بچوں کو آ کر وہ سکول کی کلاسز پڑھاتا ہے، وہ استاد ہیں۔ 4 استاد ہیں ٹوٹل یہاں پہ یہ نظام سنبھال رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا بلڈنگ اور اس خاران جیسے غربت والے علاقے میں جو کہ یہاں پر تعاون، یہاں پر کسی کی طرف سے مدارس میں مدد کرنا اور جو ہے مدارس کے ساتھ تعاون کرنا بہت کم ہے، ہوتا تو ہے لیکن بہت کم ہے۔ تو اتنا بڑا بلڈنگ ماشاءاللہ مدرسے کا جو ہم نے احباب کو دکھایا، تو یہ کیسے آپ نے کسی باہر سے کسی نے آپ کے ساتھ فنڈنگ کی یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بڑا تعاون کیا؟ کس طرح سے آپ نے یہاں پر یہ نظام قائم فرمایا؟ یہ نظام لوگوں کے تعاون سے، علاقے کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ہمارے اپنے قریبی ہیں، قوم کے اندر ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے تعاون سے یہ سارا نظام یہاں پہ قائم کیا ہوا ہے، اور انہی کے تعاون سے، اپنے بھائیوں کے تعاون سے، اپنے علاقے کے اپنے اقوام کے تعاون سے یہاں پہ جو اساتذہ کو کچھ نہ کچھ معاوضہ تھوڑے بہت ان کو مل رہا ہے، یہ ان کی ہی تعاون سے ہے۔ بلکہ نہ ایسے سمجھو معاوضہ نہیں ہے، تھوڑا سا خدمت وہ کرتے ہیں، لیکن علاقے کے اعتبار سے پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ گاؤں ہے، تعاون کرنے والے نہیں ہیں، تو اس بنا پر جو کچھ مل رہا ہے بس اللہ کی مہربانی سے بس اسی کے ساتھ نظام چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، ایک اور عرض آپ کی خدمت میں کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ سکول کا بھی نظام ہے، وہ اس کا نظام کیسا ہے اور کب اور کس ٹائم آپ یہاں پہ اسکول کا نظام
جو ہے قائم ہے اور چل رہا ہے؟ سکول کا نظام یہاں پہ تقریباً 2 سال سے قائم ہے. 2 سال سے سکول کا نظام ہم چلا رہے ہیں. تو ایک این جی اوز کے تعاون سے وہ سکول کا نظام چلا رہے ہیں، اور اس کا سکول کا جو ٹیچر ہے اس کا تنخواہ بھی وہی این جی اوز والے دے رہے ہیں. بقایا جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے وہ 10 بجے کے بعد 12 ساڑھے 12 بجے تک سکول کا ٹائم رکھا ہوا ہے. اور یہ کمپیوٹر نظام بچوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں سکول کے اندر تاکہ ان کو بھی کچھ اس کا سمجھ آ جائے. اور حالانکہ اس علاقے میں اس طرح کی چیزوں کا ہونا بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہاں پہ ہم وہ بھی محنت سے کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. علامہ صاحب ایک اور عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا تھا کہ یہاں پر ماشاء اللہ میں نے دیکھا ابھی کھانے کا ٹائم تھا تو تقریباً جیسے آپ نے فرمایا 60 کے قریب بچے یہاں پر موجود تھے. تو ان کا یہ جو کھانے کا نظام میں نے دیکھا، اگرچہ اس وقت جو ہے ہم ریکارڈ نہ کر سکے تو بہت اچھا نظام تھا، مجھے بہت پسند آیا. تو یہ یہاں پر بچوں کو جو کھانا یا ان کو راشن وغیرہ یا ان کو سالن وغیرہ کدھر سے ملتا ہے، کون ان کا تعاون کر رہا ہے؟ کھانے کا جو نظام ہے یہاں پہ ہمارے خاران میں عام طور پر مدارس کے اندر بچوں کو علاقے کے گھروں میں بیچ کر وہاں سے جس کو ہم بلوچی میں کہتے ہیں ٹکی لے کر آتے ہیں، اور ہر گھر کی طرف سے کچھ نہ کچھ ان کو ملتا ہے، اور وہ ساروں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ لا کر اکٹھے جمع کر کے پھر اس کو کسی بڑے کے ہاتھ میں دے کر ہم وہاں پہ بچوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. یہاں پہ بھی الحمدللہ جو علاقے کے اندر گھر ہیں ان گھروں سے جا کر ان کو پتہ ہے کہ بھئی مدرسے کے اندر اتنا بڑا ماحول چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو وہ سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر سے بچوں کے لیے الگ کھانا پکا کر اور وہ بچوں کو دے کر وہ یہاں پہ آ کر اس کو استعمال کرتے ہیں. ابھی نظام میں یہ کمی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ایسا کوئی تعاون ہو جائے جس کی بنا پر ہم بچوں کا الگ یہاں پہ مدرسے کے اندر ہی کوئی نظام بنا دیں، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. کوشش جاری ہے، شاید اللہ رب العزت کہیں سے مدد فرما کر یہ نظام بھی ہم بہتر کر سکیں. یہاں پہ آپ نے سوال کیا کہ تعاون کی ضرورت اصل میں انہی کے لیے ہے جو بچے دور دراز سے آتے ہیں. ایک تو یہ مسافر ہیں، دوسرے یہ اپنے گھروں سے دور ہیں اور تعلیم کے سلسلے میں ہی آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی دین کا تعلیم طلب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ بسترے سے لے کر کھانے تک، اور ان کے کپڑوں کے معاملات، اور ان کے یہ سارا نظام، یعنی کہ وہ ایسے اپنے علاقوں سے دور ہے. آپ دیکھ رہے تھے پچھلے اپنے عوام پہ بنایا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے کپڑے بھی یہاں پہ خود دھوتے ہیں، اور یہاں پہ ان کو کپڑے دھونے کے لیے بھی بندوں کی ضرورت ہے، مشین وغیرہ کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ دور دراز سے جو آئے ہوئے ہیں ان کو بسترے کی بھی ضرورت ہے. اور اصل میں جگہ ہی یہی ہے جہاں پہ خرچ کرنے کا اپنا ہی یہاں پہ مزہ ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت ان کے لیے ثواب بھی انسان کو دگنا دیتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، اور یہاں پہ ہی خرچ کیا جائے تو اس میں زیادہ ثواب بھی ہے، اور طلباء کے لیے اور آخرت کے لیے بھی یہاں پہ ہی اگر کوئی دے دے تو اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس میں زیادہ فائدہ بھی ہے. جیسے کہ آپ نے مدرسے کا تمام معلومات علامہ صاحب نے آپ سب کو دیا، تو آپ سب کی خدمت میں میرا بھی یہی گزارش ہے کہ اس مدرسے کے ساتھ آپ سب احباب جتنا ہو سکے اچھے انداز میں تعاون کرے کہ یہاں پر بچوں کو چیزوں کی اشد ضرورت ہے. آج ہم نے دیکھا بچوں کو اور یہاں پر نظام کو دیکھا تو سمجھ میں یہی آیا کہ ہمیں چاہیے کہ یہاں پر دل کھول کر تعاون کرے. جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دوسری طرف مسجد بھی دیکھا تھا، تو علامہ صاحب سے میں گزارش کروں کہ آیا یہ مسجد شریف جامع مسجد ہے؟ الحمدللہ یہ مسجد شریف جامع مسجد ہے. تقریباً آپ نے ابھی مسجد شریف کے اندرونی حصہ آپ نے دکھایا نہیں ہے کہ اس گاؤں میں دور دراز تک انشاءاللہ دور دور تک کے گاؤں میں آپ جا کر مساجد
وہاں پہ دیکھ لیں. اس طرح کی خوبصورت مسجد انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے فضل سے مسجد شریف کے اوپر بھی کافی ہم نے محنت کی ہے، کافی مشقت کی ہے، اور مسجد شریف کو بڑا خوبصورت کر کے لوگوں کے سہولت کے لیے یہاں پہ قائم کیا ہے. اور جامع مسجد ہے الحمدللہ. دور دراز سے لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جمعہ یہاں پہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے کہ آپ نے ہمیں اپنا کلاس چھوڑ کر ہمیں ٹائم عطا فرمایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو احباب آپ کو مسجد شریف کا بھی اندرونی کچھ مناظر دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس علاقے میں، اس گاؤں میں، بلکہ پورے خاران میں ایسے خوبصورت مسجد دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں. شاہد ہوں لیکن بہت کم ہیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آخر میں آپ کو مسجد شریف کا اندرونی منظر دکھاتے ہیں.